اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ کلتی لتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درست سغاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ مجھے پڑھنے کی توفیق دے، آپ کو سننے کی توفیق دے، اور اپنے پیارے محبوب کے صدقے اس کی جتنی بھی فیوز و برکات ہیں اس سے ہمیں نوازے، امت مسلمہ پہ رحم فرمائے۔ خبر ایک میرے پاس ہے کہ پی آئی اے کی جو ایئر ہوسٹس ہیں وہ کینیڈا میں انہوں نے ایک بڑا عجیب جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ وہ بغیر پاسپورٹ کے وہاں پہ پہنچ گئی ہیں، اور وہاں پہ جو ہے ان کو جو بھی ڈپارٹمنٹل معاملات تھے اس میں آ کے پھر ان کو جرمانہ ہو گیا۔ اب جرمانہ اس کو نہیں ہوا، جرمانہ ہوا ہے پی آئی اے کو، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو، ٹھیک ہے جی، کیا پتہ اس کی جیب میں سے جاتا ہو۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں اقوام عالم کے لیے مذاق کا سبب کیوں بن رہے ہیں؟ ہمارے 10-15 لوگ جو ہیں ابھی تک پی آئی اے کے جو میزبان ہیں خواتین و حضرات، وہ دوسرے ممالک میں غائب ہو چکے ہوئے ہیں۔ اچھی بھلی نوکری ہے، وہ غائب ہو چکے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ مطلب نکل گیا کہ جی ہمیں کوئی اچھی نوکری مل جائے گی یا اچھے پیسے کمائیں گے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں۔ یہ جگ ہسائی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہمارے ملک میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو ہمارے پاس صبر کی کمی ہے، صبر نہیں ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی صبر نہیں کر رہا، چینا چپٹی میں پڑا ہوا ہے، اور جس کے پاس ہے وہ بھی صبر نہیں کر رہا، وہ بھی چینا چپٹی کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اب یہ ایک چھوٹا سا معاملہ دیکھنے میں تو یہ ہے کہ ایئر ہوسٹس گئی ہے اور اس کے کاغذات، اس کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا اور وہ جرمانہ ہو گیا۔ کیا ہم لوگ انہی کاموں کے لیے رہ گئے ہیں؟ ہمارے جو ادارے انہی کاموں کے لیے رہ گئے ہیں کہ لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھائیں؟ یہاں پہ کسی نے اس کو چیک نہیں کیا۔ اگر نہیں چیک کیا تو وہ اکیلی تو گناہگار نہیں ہے، گناہگار تو سارے ہیں، لیکن جگ ہسائی جو ہوئی ہے وہ ہمارے ایئر لائنس کی ہوئی، جس کو گورنمنٹ لگی ہوئی ہے، پوری خواہش پہ لگی ہوئی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ کر دیں، جو سول سیکٹر ہے اس میں یہ چلی جائے، یعنی کہ اس کے جو ہے وہ بیچ دیا جائے، بیچ کھایا جائے۔ ہم ادارے بیچنے کے چکروں میں لگے ہوئے، سنبھالنے کے چکروں میں نہیں لگے ہوئے۔ لیکن یہ جو کردار ہیں جو ہمارے ملک کی، ہمارے جو پاکستانی ہے اس کی، جو پاکستان ہے اس کی جو بدنامی کا سبب بنتے ہیں، ان کا بھی کوئی سدباب ہمارے افسران کے پاس ہے، ہمارے مقتدر لوگوں کے پاس ہے نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی آپادابی کے چکر میں ہے۔ یہ خاتون جو ہے یہ گئی تو پی آئی اے پہ ہے، وہاں پہ پہنچ گئی ہے، لیکن جو جرمانہ چاہے تھوڑا ہے جو بڑا ہے، یقین کریں کہ وہ جرمانہ جو ہے وہ ایئر لائنس کو پڑا ہے، اس کی تنخواہ میں سے تو نہیں پڑا نا، فی الحال تو نہیں پتا کہ وہ ہوگا، لیکن کتنی بڑی بری بات ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ بجائے اس کے کہ ہمارا کوئی جو ہے وہ ایک سابقہ ہمارا جو روایت ہے کہ لوگ فخر سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا سفر کرتے تھے، اور اب ہمارے پاس کھٹارہ قسم کے جہاز ہیں، کھٹارہ قسم کے نظام ہے سارا، روز روز جو ہے وہ ہماری ایئر لائن جو ہے وہ گھاٹے میں جا رہی ہے، قرضہ چڑھتا جا رہا ہے، وہ پی ایس او وغیرہ کے پیٹرول کے بلز نہیں دے پا رہی ہے۔ اتنا بڑا جو ہے وہ نظام ہے، یہ جب ہو جائے گا، پرائیویٹائزیشن میں چلا جائے گا، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا وہ لوگ، ان کے پاس کوئی جادو ہوتا ہے جو پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کام کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا سرمایہ لگا ہوا ہے، یہ کسی کے باپ کا پیسہ تھوڑی ہے، یہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے، غریبوں کا پیسہ ہے، جس سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اس میں کوئی بندہ توجہ نہیں دیتا ہے۔ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لوٹتے ہیں، کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی نظام نہیں بنا پاتے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس، یقین کریں کہ یہ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہوں گے، میرا تو بڑا تھوڑا سا تجربہ ہے اور میں بڑی تھوڑا سا ہلکا احباب ہے کہ یہ دنیا فخر کرتی تھی اور ہماری میزبانی مشہور تھی، ہمارے پاسپورٹ کی بہت عزت تھی۔ اب اسی کمپنی، اسی ایئر لائن کے ملازمین نے ہماری عزت کہیں کی نہیں چھوڑی۔ کتنی گھٹیا حرکتیں ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کوئی معاملات کو پکڑا جاتا ہے، کوئی اللہ معاف کرے، میں کیا کہوں کہ سمگلنگ جتنے کام جو ہیں وہ بھی ہمارے جو یہ لوگ ہیں یہ کر لیتے ہیں۔
لیکن اپنے ملک کا، اپنے دین کا کوئی لحاظ نہیں کرتا، کسی کو شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے۔ جزاک اللہ۔